حسینا یا حسینا وہ دل کے جس کو محبت تلاش کرتی ہے، وہ دل کے جس کو محبت تلاش کرتی ہے، وہ ذات جس کو نبوت تلاش کرتی ہے، فضیلتوں کی تمنا ہر ایک کرتا ہے، مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے، وہ دل کے جس کو تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، عیب تو اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش خون مرحب سے کھل گیا قصہ ضرب علی، یہ تو افسانے کی ایک سرخی ہے، افسانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش میں کشی میں دیکھنا ساقی میرا ظرف شراب، 14 میں خانے نہ جائیں تو پیمانہ نعرے صلوات، تم نے کیا پیدائش حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جا، ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، تم نے کیا پیدائش ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی، اتنی میں بھر دے کے جتنا میرا پیمانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش سورہ فاتحہ جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، دونوں شہید ایک جگہ خون میں تر گرے، بسمل سے خاک پر ادھر اٹھے ادھر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پہ وہ سیما بر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پہ وہ سیما بر گرے، بچوں کے ہوش عالم غش میں بجا پر ننھے ننھے ہاتھوں سے قبضے جدا، پر ننھے ننھے ہاتھوں سے قبضے جدا، حضرت سے
عرض کی علی اکبر نے دوڑ کر مارے گئے حضور پھوپھی جان کے رنگ اڑ گیا حسین کا سنتے ہی یہ فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن ہم رہ گئے بڑھاپے میں آنسو بہانے عباس آؤ بچوں کے لاشیں اٹھانے عباس آؤ بچوں کی لاشیں اٹھا یہ کہہ کے ننگے پاؤں چلے شاہ جی نیزہ اٹھا اٹھا کے لگے روکنے اکبر نے تیز میان سے لی بہر کار بڑھ کر پکارے حضرت عباس نام بڑھ کر پکارے حضرت عباس نام شیروں کے منہ پہ آتے ہو کیا بے شعور ہو بس خیر ہے اسی میں کہ ہٹ جاؤ دور بس خیر ہے اسی میں کہ ہٹ جاؤ دور گونجا جو شیر خوف سے پسپا ہوئے ریتی پہ لوٹتے نظر آئے وہ میں جب لاشوں کے گرد پھر کے پکارے امام اے بھانجو ہم آتے ہیں تم کو خبر اے بھانجو ہم آتے ہیں تم کو خبر جھک جاؤ ہاتھ باندھ کے تسلیم کے لیے شیرو اٹھو حسین کی تعظیم کے لیے شیرو اٹھو حسین کی تعظیم کے لیے بازو ہلا کے آن کا اکبر نے دی صدا یا پکارتے ہیں شہنشاہ کربلا چھوٹے کو لے کے گود میں عباس نے کہا بیٹا حسین روتے ہیں چونکو تو اے ذرا بیٹا حسین روتے ہیں چونکو تو اے ذرا کیوں تیوریاں بدلتے ہو منہ موڑ موڑ کے ماتھے پہ رو حضور سے ہاتھوں کو جوڑ کے باتیں کرو حضور سے ہاتھوں کو جوڑ کے دونوں نے ہاتھ چھاتی پہ رکھے گیا رخصت ہے مامو جان چلے اب جہاں سے روتی ہے نانی جان سرانے دادا گلے لگاتے ہیں شفاقت سے دادا گلے لگاتے ہیں شفاقت سے کیا عزت حضور کے صدقے سے پائی ہے نانی بہشت سے ہمیں لینے کو آئی نانی بہشت سے ہمیں لینے کو آئی فرمایا شین ماں کو بھی دیتے ہو کچھ رو کر کہا کہ دارے دل سلام پوچھے جو ہم کو والدہ احساس ماں
وفا بیٹی سخی کی آپ ہے امداد کیجیے روحوں کو دودھ بخش کے دل شاد کیجیے روحوں کو دودھ بخش کے دل شاد کیجیے اور روئے تڑا تڑا کے شہنشاہ بیروبر لاشیں اٹھا کے گھوڑے پہ ڈالی ادھر ادھر تھے ساتھ ساتھ قاسم و اکبر بنا سایہ کیے تھے لاشوں پہ عباس نامور سایہ کیے تھے لاشوں پہ عباس نام سب قافلہ دریدہ غریباں روانہ تھا تابوت تھا فرش و علم شامیان تابوت تھا فرش و علم شامیان دوڑی یہ حال دیکھ کے فضا جگر عصمت سرا میں آ کے پکاری بالغا پیٹو سروں کو اے حرم شیر کے ہے شہید ہو گئے زینب کے گل ہے شہید ہو گئے زینب کے گل شیروں کے گورے گورے بدن ہے میرے خزادہ آتے ہیں دولہا بنے میرے خزادہ آتے ہیں دولہا بنے ناگاہ لائے لاشوں کو سلطان بیر ماتم کی صف کھول دیے بیویوں نے سر بیٹوں کی لاش مانے جو دیکھی بچا چھاتی بھرائی منہ کے قریب آ گیا چھاتی بھرائی منہ کے قریب آ گیا گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی تھرا کے رہ پڑی صدمے سے جا نماز پہ غش کھا کے گر پڑی صدمے سے جا نماز پہ غش کھا کے گر پڑی جب زخمی کھا کے بن پہ إلى أرواح شهداء كربلاء رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين
جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفته وسيرة محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. حضرات گرامی قدر، ارباب اعزاء، بزرگان ملت اسلام، سلسلہ گفتگو بعنوان صراط مستقیم جاری و ساری ہے. میں بزرگان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. آپ آگے آئیے تھوڑا سا، جگہ چونکہ آگے کافی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تاکہ بعد میں مومنین کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. حضرات گرامی، چونکہ 9:15 بجے اس وقت میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عنوان گفتگو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، اور اللہ نے صراط مستقیم کے لیے دعا کا حکم دیا ہے تاکہ میرے بندے میری بنائی ہوئی جنت میں جا سکے. اللہ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی گمراہی کے راستے پر نہ چلا جائے بلکہ سیدھے راستے پر گامزن ہو کر جنت تک پہنچ جائے. کیونکہ جنت کی تعریف اللہ نے کی ہے. وہ تعریف جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے تو پھر وہ جنت کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ اس کی مخلوق، اس کے بندے اس جنت میں رہیں اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں. دنیا میں ظاہر ہے پرابلمس آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن مومن کے لیے ہر قدم پر یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. مومن کے لیے آخرت جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے. حضور سرور کائنات تشریف لائیے، ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے ہم اپنی زندگی کو، صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ مومنین کاملاً تشریف لے آئیں گے. اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان کی خدمت میں یہ ارشاد معصوم گزارش کر رہا ہوں
کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے، کچھ اعمال قبیحہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے، کچھ اچھے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے عمر بڑھتی ہے۔ آپ کی اجازت ہے تو میں درمیان میں بیان کرتا چلوں، کیونکہ صراط مستقیم کے رہبر نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی عمر کو بڑھا بھی سکتے ہو، تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بڑھے؟ اللہ نے بھی کہا ہے کہ طول عمر کے لیے دعا کرو، یہ مت کہو 50 60 70 سال کی عمر میں کہ یا اللہ بس چلتے پھرتے ہمیں اٹھا لے۔ نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم چلتے رہو اور ہم سے زندگی کی دعا کرو، اس لیے کہ زندگی ایک نعمت ہے، زندگی ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور امام اول نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان الانسان عجولا، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں، انسان کی فطرت میں حضور جلد بازی ہے، جلد بازی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فاسٹ سروس ہو، ہر کام جلدی ہو، ہر کام جلدی ہو، نماز بھی جلدی ادا ہو جائے، سفر بھی جلدی ہو جائے۔ شارٹ کرتا ہوں، اگر اس زمانے کے نوجوان کو یا جوان کو آپ بائک دے دیں یا گاڑی دے دیں اور سفر آدھے گھنٹے کا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ وہاں پہنچو، تو بتائیے گا کہ وہ سفر آدھے گھنٹے کا کتنے وقت میں طے کرے گا؟ اس دور کے زمانے میں، اس دور میں یعنی آدھے گھنٹے کا سفر وہ 15-20 منٹ میں طے کر لے گا، کیونکہ فاسٹ سروس ہے نا اس وقت۔ ان الانسان عجولا، توجہ چاہ رہا ہوں، صراط مستقیم کے سچے رہبر نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ انسان جلد بازی کرتا ہے، انسان جلد بازی کرتا ہے۔ میں نے ایک گاڑی کی پشت پر لکھا ہوا دیکھا کہ جلدی کرنے والے جلدی چلے گئے۔ میں ایک سلوات تو پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ دیکھیے، اب مجھے مت کہیے گا میں 9:15 پہ بیٹھا ہوں، اشارہ فرما دینا، اور مجھے خیال رہتا ہے آپ کتنی دور سے آتے ہیں اور ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں، خصوصاً ہمارے بھائی بھورے حضرات جو تشریف لاتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ مولا کا ذکر ہے اور وہ رزق روحانی حاصل کرنے کے لیے تو آتے ہیں۔ یہاں تو علم عرفانی بھی ملتا ہے، رزق روحانی بھی ملتا ہے، تو یہ خوش قسمتی ہے کہ فرش عزا پر ہر فکر کا انسان آتا ہے اور اپنی فکر کو معراج کی منزل تک پہنچا دیتا ہے اور اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے، سچا راستہ مل جاتا ہے۔ آپ کو کہیں سیدھا راستہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو در حسین پہ ملے گا، اگر ملے گا تو کربلا میں ملے گا۔ کربلا سچا راستہ ہے، کربلا سیدھا راستہ ہے۔ یہ آپ کی تقدیر کی بات ہے کہ آپ کے حصے میں اللہ نے کربلا کو معین کر دیا اور کربلا سے پھر ڈائریکٹ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں خوش نہیں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن ضرورت ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضرور ہونا چاہیے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ کامیاب ہے الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ یہاں سے کربلا کا پیغام ہے اور مصلی عبادت پر حسین کا مقصد ہے۔ تو مصلوں کو بھی یاد رکھا جائے، نمازوں کو بھی یاد رکھا جائے اور احکام اسلام کی پابندی کی جائے، خصوصاً نوجوانوں کو۔ اور والدین سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بچے ہمارے اس وقت جو ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کو چیک کیا جائے کہ اس کا استعمال، اس کا یوز وہ کیسے کر رہا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا،
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جیبوں سے آوازیں آئیں گی۔ میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا میرے سامنے بیٹھا کریں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ ان کی جیبوں سے آوازیں آئیں گی۔ عرب کا بدو مجمع کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیبوں سے آواز آئے؟ جیبوں سے سکوں کی آواز تو آ سکتی ہے اور تو کوئی آواز نہیں آ سکتی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہر جیب سے آواز آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی جیب سے گانوں کی آواز آتی ہے، کسی کی جیب سے نوحوں کی آواز آتی ہے۔ یہ تو ہمارے عمل کے اوپر ہے کہ چاہے ہم تلاوت قرآن کی آواز اور چاہے گانوں کی آواز، یہ میرے عمل کے اوپر ہے، یہ میرے عمل کے اوپر ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آسمان میں لوہا اڑے گا، لوہا پرواز کرے گا۔ عرب کا بدو مجمع تھا، اونٹ چرانے والے امام کی بات کو کہاں سمجھتے۔ آج آپ دیکھیں کہ لاکھوں ہزاروں فلائٹ پرواز کر رہے ہیں، لیکن ایک لوہا تو 1400 سال پہلے ہی زمین پر آیا تھا۔ تھوڑی سی میں بیداری چاہتا ہوں، بس میں سمیٹ جلدی کوشش کروں گا۔ میری نظر گھڑی پر بھی رہتی ہے، آپ کا بھی مجھے خیال رہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں آپ کو نوازنے کی کوشش کروں۔ حضور، انسان کی فطرت میں جلد بازی، وہ چاہتا ہے کہ کام جلد ہو جائے، ہر کام جلدی ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائے، تائید فرمائیں گے ان اللہ مع الصابرین، خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خدا جلدی کرنے والوں کے ساتھ ہے، بس جہاں پر جلد بازی ہوگی وہاں ہلاکت ہوگی، جہاں صبر ہوگا وہاں زندگی ہوگی، وہاں زندگی ہوگی، وہاں حیات ہوگی۔ آپ اپنی عمر کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اپنی عمر کو گھٹا بھی سکتے ہیں۔ کچھ بیماریاں، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے۔ آپ میری باتوں کو جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے دور رکھے کہ جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک بیماری کا ذکر کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو، وہ ذکر ہے حسد۔ نہیں، اگر آپ سب بولیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حسد کے معنی کیا ہے؟ جلنا۔ آسان لفظوں میں یعنی کسی کے اچھے حالات کو دیکھ کر ٹینشن میں آ جانا، پریشان ہو جانا، اس کا اتنا اچھا گھر کیسے بن گیا، اس نے گاڑی کیسے خرید لی، یہ ہے حسد۔ چھٹے امام نے فرمایا، کچھ نقصانات میں بیان کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، صراط مستقیم کے رہبر نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ پہلا نقصان، آپ نے کوئی گاڑی خرید لی تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرے مومن بھائی نے گاڑی خریدی تو یہ گاڑی بھی تو میری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ گاڑی میری ہے، یہ اچھا مکان یہ بھی تو ہمارا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار جس طرح تو نے اسے نوازا ہے مجھے بھی عطا کر دے، تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے تھوڑا سا سب بولیں گے تاکہ میرا حوصلہ آگے بڑھ جائے، میری طاقت میں اضافہ ہو۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ بیماری، حسد، جلنا ترقی کو دیکھ کر، ظاہر ہے ممبر سے یہ باتیں کم پہنچائی جاتی ہیں کہ کہیں مجلس ٹھنڈی نہ ہو جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ٹھنڈی کیا ہوتی ہے اور گرم کیا ہوتی ہے۔ میرا مقصد اہل بیت صراط مستقیم کے رہبر کی باتوں کا پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مانے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ پہلا نقصان حاسد کا، توجہ چاہ رہا ہوں، حاسد کا پہلا نقصان اس کا بلڈ جلتا ہے، اس کا خون جلتا ہے، خون جلتا رہتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں، اس کے حسد کرنے سے ہوگا کچھ نہیں، دوسرے کا کچھ نہیں بگڑے گا، بس وہ جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اس کا خون جلتا رہتا ہے۔
اور وہ منزل یہ آ جاتی ہے کہ بس پھر وہ ڈاکٹر کے جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر کہتا ہے کہ خون کی ضرورت ہے، تو یہ نقصان ہوگا کہ نہیں؟ تو ڈاکٹر کے نہ جائے، ڈاکٹر کے نہ جانے کیسے نہیں جا سکتے کہ جب ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ دوسرا نقصان، بھائی سوئیے گا نہیں، ابھی سونے کا ٹائم کہاں ہوا؟ شہر والے تو بہت دیر سے سوتے ہیں۔ شہر والوں میں اور گاؤں والوں میں یہی فرق ہے کہ شہر والے 2-3 بجے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اور گاؤں میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ ہاں دیکھیے جناب نے، میں ایک اعلان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے اپنی گاڑیوں سے آتے ہیں، بائک سے آتے ہیں، کار سے آتے ہیں، کاروں سے آتے ہیں، تو اب چونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہترین کوشش ہے کہ یہاں پر گاڑیوں کے لیے جگہ مقرر کی گئی ہے، جگہ چاہے وہ بائک ہوں یا کاریں ہوں، اس کے لیے جو ہے پارکنگ ہے سامنے ہی، مجھے تو معلوم نہیں لیکن وہ بتلا دیا جائے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم حسینی ہیں، ہماری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو ظاہر ہے، اور آپ کا ہمارا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے گاڑی روڈ پر کھڑی کر دی، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا شیشہ توڑ دے یا کوئی نقصان کر دے، تو آپ کی گاڑی سیف رہے گی، محفوظ رہے گی۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا کوئی آپ کا کرایہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ فری سیوا ہے۔ آپ اپنی گاڑیوں کو پارکنگ میں لگائیے گا، چاہے وہ بائک ہو چاہے وہ کار ہو، کیونکہ رش بھی ہوتا ہے، پرابلمس ہوتی ہے لوگوں کو، اور پتہ تو چلے کہ حسینی کون ہے۔ حسینی کسی کو اذیت نہیں دیتے، اور جو اذیت دے وہ حسینی نہیں، ہے نا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پارکنگ میں اپنی گاڑیوں کو جمع کریں تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی پرابلم یا پریشانی نہ ہو۔ تو پہلا نقصان، جلدی پہلا نقصان اس کا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بولتے بھی رہیں، اس کا پہلا نقصان ہے خون جلتا ہے جو حسد کرتا ہے۔ دوسرا نقصان، رات میں اسے سکون سے نیند نہیں آتی، سکون سے اسے نیند نہیں آتی، وہ کروٹیں بدلتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اس کا گھر گر جائے، اس کی گاڑی خراب ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، تو یہ سوچنے سے ہوگا کچھ نہیں۔ اچھا، عورتیں لیڈیز جو ہیں وہ کوسنے دیتی ہیں نا، بھائی یو پی میں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو عورتیں بہت کوسنے دیتی ہیں، لیکن ان کے کوسنے لگتے نہیں۔ اگر عورتوں کے کوسنے لگ جائیں تو آدھی سے زیادہ دنیا ختم ہو جائے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال عورتیں، بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں میرے حق میں کچھ کہنے لگیں، لیکن میں محبتاً یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، خون جلتا ہے، بلڈ جلتا ہے، یاد رکھیے۔ 5 امام فرماتے ہیں خون جلتا ہے، بلڈ جلتا ہے، رات میں سکون سے اسے نیند نہیں آتی۔ تیسرا نقصان حاسد کا، من حسد الناس قصر اللہ عمرہ، جو انسان کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام زندوں کا مذہب ہے، مردوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام زندگی چاہتا ہے، اسلام حیات چاہتا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ اپنی عمروں کو بڑھاؤ، اپنی ایج کو بڑھاؤ۔ سکون سے نیند نہیں آتی، اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ اور چوتھا نقصان، توجہ چاہ رہا ہوں، چوتھا نقصان، من حسد الناس زال اللہ نور وجہہ، جو حسد کرتا ہے خدا اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ ارے زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے، تو سبحان اللہ کہنا تو ہر فرد پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کا چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے نورانی ہوں،
تو ہم حسد کی بنا پر اپنے چہرے سے نور کو دیکھیے، ایک تو نور ہے اللہ کی طرف سے اور دوسرا نور داڑھی کی شکل میں ہے۔ داڑھی بھی تو ایک نور ہے اللہ کی طرف سے، اگر یہ نور نہ ہوتا تو چہروں پر اللہ داڑھی کیوں دیتا؟ یہ داڑھی مرد کے لیے حسن کی علامت ہے، حسن کی علامت ہے۔ داڑھی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ داڑھی کب سے ہوئی؟ یہ چہروں پر داڑھی کیوں ہے؟ یہ نظام پروردگار ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں، اجازت ہے بیان کر دوں ایک فائدہ۔ داڑھی انسان کا حسن ہے، داڑھی مرد کی مردانگی ہے، مرد کی مردانگی ہے، حسن ہے، اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ خاتون کے لیے ایسا نہیں ہے، اس کا حسن الگ اللہ نے رکھا ہے۔ جناب حوا اتنی حسین و جمیل تھی کہ 99% جناب حوا کو اللہ نے حسن عطا کیا تھا، اور 1% 100 میں 1% پوری دنیا کو حسن دیا گیا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی حسین تھی جناب حوا۔ جب جناب آدم حوا سے ملے اتنی خوبصورت میری شریک حیات پروردگار اللہ سے کہا کہ پروردگار تو مجھے حسن عطا کر دے، اس لیے کہ کہاں حوا اور کہاں میں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم جاؤ، ہم نے تمہیں داڑھی سے نواز دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ دیکھیے آپ کی آہستہ صلوات بتا رہی ہے کہ مجھے بھی پھر ہلکا ہی کام کرنا ہوگا۔ اور چوتھا نقصان حسد کرنے والے کا، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ اس کو محفوظ رکھ کر رہے ہیں۔ چوتھا نقصان حسد کرنے والے کا یہ ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ارے جب انسان کے پاس دولت ایمان ہی نہ ہو تو پھر سجدہ کرنا کیسا، رکوع کرنا کیسا، طواف خانہ کعبہ کرنا کیسا؟ تو ایمان کی دولت یہ عظیم دولت ہے، تو ہم اپنی عمر کو گھٹا لیتے ہیں حسد کرنے کی بنا پر، تکبر کرنے کی بنا پر۔ من صافحہ بقلبہ طول اللہ حیاتہ، جو انسان عقیدت و محبت کے دریا میں ڈوب کر کسی انسان سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، کچھ پیش کر رہا ہوں، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ من عاد المریض کتب اللہ علی کل خطوۃ 10 حسنات وغفر اللہ علی کل خطوۃ 10 سیئات۔ جو انسان کسی کی عیادت کے لیے، کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں فرشتے کے ذریعے سے لکھواتا ہے، اور 10 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ثواب صرف جانے کا نہیں ہے، گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے۔ ایک حدیث اور میں پیش کر دوں، اجازت ہے؟ ہلکی آواز میں تو تھوڑا سا مجھے دقت ہو جائے گی۔ بس میں پھر تیز ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں من تشیع الجنازہ، جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، کتب اللہ علی کل خطوۃ 70 حسنات وغفر اللہ علی کل خطوۃ 70 سیئات۔ جو انسان جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، تشیع جنازہ کرے، اسی سے بنا ہے شیعہ، شیعہ اسی سے بنا ہے، یعنی جو پیچھے پیچھے چلے، قدم بقدم چلے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ایک قدم اٹھانے پر 70 نیکیاں فرشتہ اللہ کے حکم میں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے، اور 70 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، جلدی جلدی اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ثواب قبرستان تک جانے تک کا نہیں ہے، اپنے گھر لوٹ کر آنے تک کا ہے۔ نہیں محسوس نہیں کیا آپ نے نوجوانوں؟ جس بستی کے قبرستان دور ہے ان کو فائدہ زیادہ ہے،
میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک قدم اٹھانے پر 70 نے کیا، ایک قدم اٹھانے پر 70 گنا بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ من غسل میتن، من غسل میتن، اب عربی میں سب نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ کرتا ہوں۔ جو انسان غسل میت دیتا ہے، میت کو غسل دیتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، 2 ہوں، 4 ہوں، ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہوں، تو جتنے افراد غسل میت میں ہیلپ کریں گے، امام فرماتے ہیں جب وہ غسل دے کر فارغ ہوتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے فصل خزاں میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ ہائے 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 بھائی، آپ نے داد سے نواز دیا ان باتوں پر، داد کہاں ملتی ہے ان باتوں پر، لیکن آپ کی محبتیں ہیں۔ یعنی پھر امام فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو غسل دیتا ہے میت کو، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ دنیا میں آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی معصوم، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دل چاہتا ہے کہ پیش کر دوں، من نورا فی المسجد، جو انسان مسجد میں چراغاں کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، یعنی کسی انسان نے دیکھا کہ ٹیوب یا بلب فیوز ہے، اللہ نے اسے استطاعت دی ہے تو اپنی جیب سے اس نے لا کر 100 200 یا 50 روپے کا بلب لگا دیا مسجد کے اندر، خانہ خدا کے اندر، تو جب تک وہ بلب رہے گا، وہ ٹیوب رہے گی، اس کی روشنی میں نمازی جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، لگانے والے کو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو انسان مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، یہ بھی امام نے فرمایا، جو انسان مسجد میں آپ کہیں گے کہ خطابت کر رہے ہیں یا کچھ منزل میں، لیکن ضروری ہے، جو انسان مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، سبحان اللہ، تو جتنے ذرات مسجد سے صاف ہو جائیں گے جھاڑو کے ذریعے، اتنی ہی نیکیاں اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے، اور اتنے ہی گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ کے اندر آپ نے جھاڑو کشی کی مسجد میں، عزا خانے میں، اور ذرات کتنے صاف کیے آپ کو معلوم نہیں، آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے ذرات، لاکھوں اربوں خربوں ذرات آپ نے 5 منٹ کے اندر صاف کر دیے۔ جملہ کہوں، ہمارا عمل تو بہت چھوٹا ہے، رضائے پروردگار بہت بڑی ہے، عطائے رحمان بہت بڑی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو خدا کی بارگاہ میں آئینہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ عمل کی منزل بہت ضروری ہے، عمل بہت ضروری ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، عمل بھی ہمارا اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اپنی عمروں کو بڑھائیں صلہ رحمی کے ذریعے سے، ہم اپنی عمروں کو بڑھائیں۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم اخلاق، مکمل مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، مکمل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہاں تک آپ نے خاموشی سے سماعت فرما لیا اور میری باتیں پہنچ گئیں۔ ایک بات بھی ایک عزادار تک پہنچ جائے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ مجلس کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، پڑوس کو دیکھا جائے کہ کوئی بھوکا تو نہیں، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاں مستحق ہے، ایسا بنایا جائے اپنے کو کہ کوئی سوال نہ کرے، سوال کرنے سے پہلے دے دیا جائے، اس لیے کہ ہم ماننے والے اس کے ہیں کہ جو سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں، سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ عجیب منزل ہے، صراط مستقیم کا سچا رہبر۔ میں آپ سے تھوڑی سی طاقت چاہتا ہوں، وقت سمٹ رہا ہے۔ روم سے ایک قافلہ چلا راہبوں کا۔ دیکھیے راہب تو بہت سے گزرے ہیں، راہب ایک ہی نہیں تھا، راہب بہت تھے۔ کس لیے؟ تاکہ انہیں صراط مستقیم مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے۔ بڑے بڑے عالم تھے، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں پر ان کی نظر تھی، قرآن پر بھی ان کی نظر تھی۔ قرآن تو پہنچا تھا کیونکہ نبی کے زمانے کی بات تھی،
وہ روم سے چلے اور ان کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا، بے حد خزانہ. تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے اوپر خزانے کو لاد دیا، جواہرات، یاقوت، زبرجد، جو بھی کچھ ہوگا سب کچھ. راہب نظریہ لے کر یہ چلا، عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، یہ نظریہ لے کر چلا کہ ہم رسول سے ملیں گے کہ جن کا نام محمد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات بابا سے بلند پڑھیے، نام اعلیٰ ہے. ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ہم کچھ سوالات ان سے کریں گے. اگر ہمارے جوابات انہوں نے دے دیے تو سارا خزانہ، ساری دولت ہم محمد کو دے دیں گے، رسول اللہ کو دے دیں گے، اور ان کا اسلام ہم قبول کر لیں گے، ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے. یہ نظریہ لے کر چلے ہیں. راہب بھی ہے روم سے اور اس کے ساتھی بھی ہیں. مختصر یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے میں آیا تو راستے میں ایک شخص نے دیکھا کہ نئے نئے چہرے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ راہب نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے کہ جو رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ ان کا تو وصال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو دنیا میں ہے نہیں. بس اب یہاں سے میں آپ کی تھوڑی سی محبتیں چاہتا ہوں تاکہ میرا خون بڑھ جائے. وہ کہتا ہے کہ رسول کی تو وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو راہب کہتا ہے کہ اگر رسول دنیا میں نہیں ہے تو رسول اپنے جیسا تو چھوڑ کر گئے ہیں. تھوڑی سی میں بیداری چاہتا ہوں. رسول اپنے جیسا تو چھوڑ کر گئے ہیں. یہ کہا کیوں؟ اس لیے کہ راہب نے پڑھا تھا توریت میں، راہب نے پڑھا تھا زبور میں، انجیل میں، قرآن میں اور بہت سے صحیفوں میں کہ جب کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر اپنے جیسا چھوڑ کر جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے. کہا کہ اگر رسول نہیں ہے تو ان کا جانشین تو ہوگا. کہا کہ ہاں تم مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ. یہ پہلا دور تھا، بس اتنا ہی تو میں کہہ سکتا ہوں، پہلا دور تھا، خلافت کا پہلا دور تھا. لکھا ہے سب نے معتبر کتابوں میں. تو یہ مختصر سا قافلہ، اس کا سردار راہب ہے. جیسے ہی دروازے پر مسجد کے پہنچے حضور، تو حضور والا نے دور سے چہروں کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو بلایا. ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ راہب کہتا ہے کہ ہم روم سے آئے ہیں اور ہمارے اونٹوں پر خزانے لدے ہوئے ہیں، ہمیں جانشین محمد سے ملنا ہے. یہاں تک میں نے آہستہ آہستہ تاکہ ہمارے چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچ جائے، بچوں تک. ہمیں جانشین محمد سے ملنا ہے، ہمیں خلیفہ رسول سے ملنا ہے. حل انت خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ رسول کے خلیفہ ہیں؟ قال نعم، جناب نے کہا کہ ہاں میں نبی کا خلیفہ ہوں. گھبرا گئے آپ؟ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ حق بولتا ہے. کہا کہ میں جانشین پیغمبر ہوں. کہا کہ اگر آپ جانشین پیغمبر ہیں تو کیا یہ بتائیے کہ کیا آپ عالم ہیں؟ کہا کہ ہاں میں عالم ہوں، ہاں میں عالم ہوں. راہب پڑھا لکھا تھا، راہب سمجھدار تھا، راہب عالم تھا. وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے، جناب نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں، اگر ہمیں ان کے سوالات مل گئے. دیکھیے مجمع بہت زیادہ تھا، مسجد کے اندر مجمع بہت زیادہ تھا. ہمارے سوالات کے جوابات مل گئے تو ہم یہ خزانہ کہ جو اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے اگر آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے. اس لیے کہ ہمارے سوالات کے جوابات صرف اور صرف جانشین محمد ہی دے سکتا ہے. تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں، جانشین محمد ہی دے سکتا ہے. کہا کہ اسل سوال کرو، پوچھو. کہا کہ سوال بعد میں کروں گا،
اب راہب کہتا ہے ما اسمک ایھا الشیخ، اے شیخ تمہارا نام کیا ہے؟ شیخ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جناب عالی بزرگ تھے، بڑے تھے۔ کہا کہ ما اسمک ایھا الشیخ، اے شیخ تمہارا نام کیا ہے؟ قالا اسمی صدیق، کہا مجھے صدیق کہتے ہیں۔ راہب کہتا ہے حل لک اسم آخر، کیا تمہارا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ کہا اسمی عتیق، کہا مجھے عتیق بھی کہتے ہیں۔ راہب سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، پھر وہ کہتا ہے حل لک اسم آخر، کیا کوئی تیسرا بھی نام ہے؟ کہا کہ نہیں، بس میرے یہ دو نام ہیں، میرے یہ دو نام ہیں۔ راہب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ واپس چلو، ایڈریس غلط تھا۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد۔ بس میں چاہتا ہوں ایڈریس غلط دے دیا گیا، یہاں تو جانشین محمد ہے ہی نہیں۔ اب وہ غصے کی حالت میں کہا خبردار، پہلے مجھ سے سوال کرو کیا چاہتے ہو؟ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اس مقام پر قتل کرنے کا حکم نافذ کر دوں۔ میرا جملہ پہنچ جائے۔ جناب نے کہا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اس گستاخی پر قتل کرنے کا حکم نافذ کر دوں۔ تو مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب والا، حضور والا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کسی کے قتل کا تصور بلا جرم و خطا۔ زندہ باد زندہ باد، کیا سماعتیں ہیں آپ کی، سبحان اللہ۔ کسی کے قتل کا تصور کرنا بغیر جرم کے حرام ہے، گناہ ہے۔ ایک جملہ کہوں، ارے وہ لوگوں پر حکومت کیا کرے جسے ایک عام انسان مسئلہ بتا رہا ہو۔ کہا ماشاءاللہ آپ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، بات فضائل کی ہے، مولا سلامت رکھے۔ اب جناب عالی نے کہا کہ اچھا چلیے سوال کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ شورٹ کرتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ راہب کہتا ہے اخبرنی عن شیء لیس من اللہ، وہ کون سی شے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا، جناب نے کہا کہ عجیب سوال ہے تمہارا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کوئی چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ زمین، آسمان، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ ارے پڑھا لکھا تھا، مولائیوں میں ذکر کر رہا ہوں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا، خدا سلامت رکھے۔ اور کوئی سوال؟ اخبرنی عن شیء لیس من عند اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو جناب والا نے کہا یہ بھی تمہارا سوال باطل ہے، وہ اللہ اللہ نہیں کہ جس کے پاس ہر چیز نہ ہو، ہر چیز نہ ہو، وہ اللہ اللہ نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے جواب نہیں ملا، میں مطمئن نہیں ہوا، بہت سے سوالات تھے، میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر جب جواب نہ ملا، راہب نے کہا کہ چلو ہم اپنے مذہب پہ باقی رہیں گے، خزانہ لے کر جاتے ہیں۔ تو مجمع میں بہت سے لوگ ٹینشن میں تھے اور بار بار اونٹوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اونٹوں کی طرف دیکھ رہے، کیوں؟ اس پر خزانہ تھا، اور یہی سوچ رہے تھے کہ کاش یہ جناب حضور سوالات کے جوابات دے دیتے، ہماری سیلریوں میں اضافہ ہو جاتا، ہمارا وظیفہ بڑھ جاتا۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ جہاں جہاں تک معراج مہدی کی آواز جا رہی ہے، دعاؤں کا طالب ہوں، دریائے عقیدت میں غوطہ زن ہو کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بات سچے راستے کی ہے، سیدھے راستے کی ہے، صراط مستقیم کے رہبر کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قافلہ مایوس ہو کر چلا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے سچے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ 10ویں درجے پر فائز جناب سلمان فارسی مل گئے۔ آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب جیتے رہو بیٹا، دیکھیے
دیکھیے اس بچے نے کتنا حوصلہ دیا ہے نوجوانوں کو. پلیز میرا ساتھ، اس کا ساتھ دیجیے بچے کا. اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے. اس بچے نے نعرہ لگا کر ایک جذبہ ظاہر کیا ہے کہ خون بولتا ہے. اس بچے نے نعرہ لگایا اور آپ نے 3 نعرے لگائے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ 3 نعرے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کلمہ ہے صاحبان اسلام کا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں چونکہ وہ خطیب ہوں کہ جو دیوبند شریف میں جا کر بھی تقریریں کرتا ہوں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کلمہ ہے صاحبان اسلام کا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ایک گواہی کو مت چھپاؤ. ارے پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک گواہی کو مت چھپاؤ. فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبِ، جس نے ایک گواہی کو چھپایا وہ اپنی روح کا دشمن، وہ اپنے قلب کا دشمن. اگر قلب کا دشمن ہو جائے تو انسان مردہ ہو جائے، انسان مردہ ہو جائے. پھر اللہ نے کہا والذین هم بشہاداتہم قائمون. بڑی بات ہے. مومن وہ ہیں، مسلمان نہیں، مومن وہ ہے جو شہادات پر باقی ہو. میرے محترم موجود ہیں، تائید فرمائیں گے. شہادتن، میں عربی گرامر کا ایک طالب علم ہوں. شہادتن ایک شہادت، شہادتان 2 شہادت، شہادات 3 یا اس سے زیادہ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جمع کا لفظ ہے یہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہے جو 2 شہادتوں پہ قائم ہو. مومن کون ہے؟ جو شہادات پر قائم ہو. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ ہو گئی ایک شہادت. محمد الرسول اللہ، یہ ہو گئی 2 شہادتیں. اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو شہادات پر قائم ہو. جب تک علی ولی اللہ نہ کہو گے مومن نہیں ہو سکتے. اب میرے بچے نے بھائی آپ شانشین سے مجمع کو کور کر رہے ہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. اس بچے نے بہت دور سے نعرہ لگایا. 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں اس بچے کے لیے کہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں. کم مانگ رہے ہیں، میں نے یوٹیوب پہ بہت پڑھا ہے ترنم. کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں. ہم کرب و بلا مانگ رہے ہیں. اور کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے مجلس کے تبرک میں وفا مانگ رہے ہیں. زندہ باد، سلامت رہیں. دیکھیے یہ بچے کتنی خدمت کر رہے ہیں، پانی سے سیراب کر رہے ہیں. جو انسان کسی کو پانی پلائے 1000 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں درج ہوتی ہیں، 10 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ تو 4-5 مرتبہ بیچارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ثواب لے کر جائیں گے. اور یہ ثواب کیونکہ یہ ہے معصوم،
یہ ثواب پہنچے گا ان کے والدین کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کرتے یہ ہیں، عطا ان کو ہوتی ہے۔ یہ طیب و طاہر لہو بولتا ہے، یہ پاک و پاکیزہ لہو بولتا ہے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم روم سے آئے ہیں۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ مسجد میں ہمیں پہنچا دیا گیا، ایڈریس غلط تھا، کیا کریں؟ کہا کہ چاہتے کیا ہو؟ بس جلدی جلدی جانشین محمد سے ملنا ہے، جانشین محمد سے ملنا ہے۔ صراط مستقیم کے سچے رہبر سلمان فارسی بھی تو ہیں۔ کہا کہ چلو، میری بات پہنچ گئی تو ہر زبان بولتی ہے۔ باب شاہ ولایت پر یہ قافلہ پہنچا، آگے سلمان، پیچھے راہب، راہب کے پیچھے اس کے ساتھی، اور اونٹوں سے لدا ہوا خزانہ۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ تو بند تھا، دروازہ تو بند تھا، دروازہ بند تھا۔ اندر سے شاہ ولایت اسد اللہ کی آواز آئی، سلمان تم بھی آ جاؤ، راہب کو لے کر بھی آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بھی آ جاؤ، راہب کو لے کر بھی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، رہبر ہو تو ایسا ہو۔ ہم اسے معصوم نہیں مانتے کہ جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ قبر کے اندر کون ہے، دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے۔ ہمارا رہبر اور معصوم تو وہی ہے کہ جس کی تلوار میدان جہاد اسلامی میں نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو۔ دروازہ کھلا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا امام نے دیکھا سلمان آگے بڑھے۔ تمام کرتا ہوں، سلمان آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کے بعد جناب سلمان فارسی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، علی ولی اللہ نے آواز دی، سلمان تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کو سب معلوم ہے کہ مسجد کے اندر ہوا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، علی والوں کی شان یہی تو ہوتی ہے کہ علی کو معلوم ہے مسجد کے اندر ہوا کیا ہے۔ چاہتے کیا ہو؟ اسلام چاہتے ہیں، جانشین محمد سے ملنا ہے۔ امام نے کہا کہ چلو وہیں، بھائی تھکیے گا نہیں، چلو وہیں۔ کہا کہ وہیں سے آئے ہیں مایوس ہو کر۔ کہا کہ جہاں سے مایوسی ملی وہیں سے اسلام ملے گا، وہاں سے قرآن ملے گا، وہیں سے شریعت ملے گی۔ آگے آگے باب مدینۃ العلم، پیچھے سلمان کے پیچھے راہب۔ اگر امام چاہتے تو گھر کے اندر میں کچھ کہہ رہا ہوں نوجوانوں، امام اگر چاہتے گھر کے اندر چہار دیواری میں اسے مشرف بہ اسلام کر سکتے تھے، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جسے کھلے میدان میں بنایا گیا ہو۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ معاملہ بھی کھلے میدان میں حل ہوگا۔ عجیب عالم۔ اچھا، مجمع جو ہے بہت مایوس بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے، کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، خراب ہو گیا، جو کچھ ملنا تھا اس سے بھی گئے، نہ انہیں اسلام ملا، نہ ہمیں خزانے میں سے کچھ ملا۔ 5 منٹ کی بیداری چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ نے محبتوں سے نوازا، چونکہ 45 منٹ ہو چکے ہیں، 46 منٹ، اور تمام کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی باب مدینۃ العلم نے اپنا قدم باب مسجد پہ رکھا، جملوں کی قدر فرما لے، باب مسجد پہ رکھا، دھمک پہنچی فرش مسجد تک۔ مجمع متوجہ ہوا، مڑ کر دیکھا، ارے مجمع کی باچھیں کھل گئی، چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی۔ کہا اب گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ ہمارے مجمع میں وہ آ گیا جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا۔ اب جیسے امیر کائنات پہنچے تو جناب والا نے کہا اب دیکھ، ایسا ہی ہوتا ہے نا،
اب پوچھ، خود سے تو کچھ نہ ہوا، ارے یہ وہی تو کہہ رہا ہے کہ جس نے بہت سے مقامات پر کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ حق ہمیشہ بولتا ہے، حق کبھی چھپتا نہیں ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میں آپ کی سماعتوں کا احترام کرتا ہوں اور آپ کے طیب و طاہر اذہان عالیہ کے ظروف میں اپنی روحانی طاقت رکھنا چاہتا ہوں۔ بات قابل غور ہے۔ امام آگے بڑھے، امام آگے بڑھے، بآواز بلند کہا تاکہ مجمع سن لے، پتہ چل جائے کہ جانشین محمد کون ہے اور کون نہیں ہے۔ بآواز بلند کہا راہب چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ ہمیں جانشین محمد سے ملنا ہے۔ حل انت خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ جانشین پیغمبر ہیں؟ کہا سوال کر، کچھ نہیں کہا، سوال کر۔ کہا کہ نہیں سوال تو بعد میں کروں گا، یہ بتائیے کہ کیا آپ عالم ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ہم جاہل نہیں ہیں۔ ارے آپ نے بہت آہستہ سے سن لیا، میں کیا کروں؟ ہم جاہل نہیں ہیں، یعنی ان کے ساری انسان کو معراج کی بلندی تک پہنچاتی ہے۔ علی کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ منکسر المزاج ہو۔ جہاں انکساری ہوگی وہاں بلندی ہوگی، جہاں تکبر ہوگا وہاں تنزلی ہوگی۔ جہاں تک آواز آ رہی ہے بات جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ کہا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ امام اول نے کہا کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ایک ایک فرد سے محبتیں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی انداز سے، اسی طریقے سے امام نے کہا سوال کر۔ کہا کہ سوال بعد میں کروں گا، لیکن مجھے بتلاؤ ما اسمک ایھا الفتى، اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں، میں سمیٹ دوں گا بات کو۔ اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہاں کیا کہا تھا؟ اے شیخ تمہارا نام کیا تھا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بزرگ تھے۔ یہاں کہا جوان، ارے لفظ فتح بھی علی پر جچتا ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ما اسموں کا ایھا الفتى ہے، تم جوان تمہارا نام کیا ہے؟ سن پائیں گے فضائل مولا۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتے علی کے فضائل، ورنہ گمراہی کی منزل میں جا سکتا ہے۔ بس النصیری نے فضیلت دیکھی، انت ربی انت ربی، یہی میرا رب ہے۔ علی نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ جو تیرا رب ہے وہ میرا رب ہے۔ بس یہاں سے اتنا سمجھ لے کہ جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد، اس کا خدا کیسا ہوگا۔ جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے آپ کو کلیجہ دے رہا ہوں، دعاؤں کا طالب ہوں۔ وہ کہتا ہے ما اسمک ایھا الفتى، ما اسمک ایھا الفتى، اے جوان تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کائنات کے امیر نے بآواز بلند کہا عند الیہود اسمی ایلیا، عند النصارى اسمی ایلیا، عند القرآن اسمی علیہ، وعند کتب السابقہ اسمی حیدرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے لاج رکھی ہے، آپ نے طاقت بڑھائی ہے۔ سن سن، توریت میں میرا نام ایلیا ہے، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، قرآن میں میرا نام علی ہے، اور ان کتابوں سے پہلے، ان کتابوں سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ان سب میں میرا نام حیدر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان سب میں میرا نام حیدر ہے، میرا نام حیدر ہے۔ چار ناموں کو سنا، قدموں میں گرا، کہتا ہے انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ ہی جانشین محمد ہے۔ زندہ باد زندہ باد، آپ ہی جانشین محمد ہے، آپ ہی جانشین محمد ہے۔ کلمہ حق میری زبان پر جاری کراؤ، کلمہ حق جاری کراؤ۔ امام نے کہا کہ نہیں، سوال کر۔ ہائے ہائے، مولا کے سوال کا جواب سنیے گا، پہلے سوال کر۔ کہا کہ اب سوال کی ضرورت ہی کیا ہے، کام تو ہو گیا۔ اچھا مجمع کی باتیں کھل گئیں،
کہا کہ اب سیرلیوں میں اضافہ ہوگا، وظیفے بڑھیں گے، وظیفے بڑھیں گے۔ خلیفہ اول بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی خوش ہو رہے تھے کہ ہماری عزت بچ گئی۔ جو بڑوں کی عزتوں کو بچا لے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بات تمام ہو گئی حضور۔ اب اس نے کہا، امام نے کہا کہ سوال کر۔ ختم کر دیا میں نے گفتگو کو، 5 منٹ 1 گھنٹہ ہونے میں باقی ہے۔ اخبرنی عن شیء لیس من عند اللہ۔ اللہ اکبر! وہی سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ میری طرف توجہ دیں گے، وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کون سی شے ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا وہ بیوی بچے ہیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں۔ تھکیے گا نہیں، تھکیے گا نہیں، وہ بیوی بچے ہیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ راہب کہتا ہے اخبرنی عن شیء لیس من اللہ، لیس من اللہ، وہ کون سی شے ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ امام نے کہا هو الظلم لیس من اللہ، وہ ظلم ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ نہ اللہ ظالم ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کربلا کے میدان میں ظالم اور مظلوم کو ٹائی لگا کر اسٹیج پر آ کر اسے بھی رضی اللہ کہے، اسے بھی رضی اللہ کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ اسلام کو سمجھا ہے۔ مکمل بیان کو کل سے جہاں سے چھوڑا ہے آغاز کروں گا، اور کچھ تبرکات حسینیوں کو انشاءاللہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ امام نے کہا وہ ظلم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو استدلال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اللہ یزید کو بخش دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ ذرا آگے بھی تو پڑھو کہ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے لیکن ظالم کو معاف نہیں کر سکتا، ظالم کو معاف نہیں کر سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے میرے جملے کی لاج رکھ لی۔ اب میں خطابت کا ایک جملہ کہہ کر مسائل کی منزل پہ آنا چاہتا ہوں۔ راہب قدموں میں گرا، کہا کہ میری زبان پر کلمہ حق جاری کراؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ حضور 1 مہینہ 2 مہینہ اپنی پشت پر وزن لاد کر قریوں میں جا کر تبلیغ کر کے کسی کو تھوڑا سا سیدھا کر دینا وہ اور ہوتے ہیں، لیکن جو ایک لمحے میں نے جملہ کہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ شان علی ہے، آخری فقرہ اپنی خطابت کا، یہ شان علی ہے۔ ایک لمحے میں مشرف اسلام کر دیا۔ راہب کہتا ہے یہ ساری دولت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جانیں جیسے بھی تقسیم کریں، تو امام تو وہی تقسیم کرے گا جہاں جس کا حق ہوگا۔ آپ پر بھی ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس ہو تحقیق کر لینا کہ ہمارے پاس کوئی کسی کا حق تو نہیں رکا ہوا ہے، خمس کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ اب میں جملہ کہوں، ایک لمحے میں راہب کے لشکر کو مشرف اسلام کر دیا، صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ میرے جملوں کی آبرو رکھ لیں، شمشیرو خنجرو نیزو تیرو تبرو ظلمو تشددو دولتو ثروتو تخت شاہی پر مغرور ہو کر کسی انسان کو اپنا محکوم بنا لینا، اپنے کنٹرول میں کر لینا، یہ کردار یزیدی ہے۔ لیکن اپنے اخلاق و کردار و علم و متانت و فصاحت و بلاغت
سیرت و حسن اخلاق سے کسی کافر کو اسلام کی دولت سے مشرف کر دینا، یہ کردار حسینی ہے۔ یہ صراط مستقیم کے وہ سچے رہبر ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو مشعل راہ، ہماری زندگی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اگر نہ حسین نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے، اس لیے کہ حسین امام ہیں، معصوم ہیں، 60,000 درہم میں خرید کر نبی کی سنت پہ عمل کیا۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی مدینے میں آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ نے زمین خریدی اپنے مکانوں کے لیے، اپنی ازواج کے حجروں کے لیے۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا مزار کسی غصبی جگہ پر ہے، نبی کا گھر کسی غصبی جگہ پر ہے، تو یہ نواسہ تو اسی نبی کا ہے۔ حسین نے 60,000 درہم کربلا کی زمین کو خریدا بنی اسد سے۔ بہت سے قریدے وہاں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے قرب جوار کی بستیوں میں، اور حد بندی کربلا کی زمین کی حد بندی کی ہے، اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جہاں ہمارا روضہ بنے گا، جہاں ہماری قبر بنے گی، ارے یہاں تک تو حسین کا سجدہ بھی غصبی جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مورخ نہیں لکھ سکتا کہ حسین نے کسی غصبی جگہ پر نعوذ باللہ قیام کیا ہو، بلکہ حسین نے 4 دیواری کر کے اس کا حصار کر کے بتا دیا کہ یہ جو ہماری جگہ پر آ رہے ہیں یہ غاصب ہیں، یہ سب غاصب ہیں۔ آئیے اہل عزا، بی بی سیدہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جہاں آپ نے ولایت کا جذبہ عقیدت کے ساتھ ایک ثبوت پیش کیا ہے، تو 2 اشک بھی تو بہا لیے جائیں، تھوڑا سا گریہ بھی تو کر لیا جائے، جو معال مجلس ہوتا ہے۔ کتنے مہنگے ہیں میرے اشک عزا کے موتی، کتنے مہنگے ہیں میرے اشک عزا کے موتی، حشر سے پہلے تو مشکل ہے خریدار ملے، حشر سے پہلے تو مشکل ہے خریدار ملے۔ بڑی عظمت ہے ان اشکوں کی۔ لو اہل عزا، آج آپ جانتے ہیں کہ ہم کس کا ماتم کریں گے؟ عبداللہ کی نشانی، زینب کے چاند، اور زیادہ عمر تو نہیں ہے، نہ میں جوانی کہہ سکتا ہوں نہ نوجوانی کہہ سکتا ہوں۔ جب چلی تھیں یہ جذبہ تھا جناب عبداللہ کا، کہا کہ آقا زادی شہزادی آپ جا رہی ہیں، اگر آقا حسین پر کوئی ایسا وقت آ جائے مصیبت کا تو میری طرف سے اون کو قربان کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ زینب کا دل بھرایا، سجدہ شکر کیا۔ بس اہل عزا، بس بہت تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں، جن ایام کا، جن شبوں کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ بہت قیمتی لمحات ہے، اگر آپ محسوس کریں معرفت کے ساتھ۔ سیدہ کا لال تپتے ہوئے صحرا میں نرغہ عادا میں گھرا ہوا ہے، مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک شب میں، ایک دن میں یا 10 دنوں میں ہم تمام شہداء کے شہادت تو بیان نہیں کر سکتے، ہاں چند ایسے شہید ہیں کہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ انصار کی شہادت، حسین نے عالم فخر میں کہا تھا میرے نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب آپ کو بھی نہ ملے۔ ارے چراغ گل کرنے کے بعد پھر روشن کیا ہے،
تو تلوار اصحاب کرام کے گلوں پر تھی مولا، جبکہ حسین نے جنت کی بشارت دے دی تھی، کہا کہ ہم جنت کے ضامن ہیں، تم چلے جاؤ، کہا کہ مولا ہم آپ کو نہیں تنہا چھوڑ سکتے۔ یہ کیسے انصار تھے؟ لو اہل عزا، اقربا کی شہادتوں میں 2 چاند ہے جن کو گہن لگا۔ اللہ آپ کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھے اور ان کو بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھے۔ جب مجلسوں میں آیا کیجئے تو پھر اپنے بچوں پر پرچم عباس کا سایہ ضرور کیا کیجئے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اجرکم علی الزہرا، میں بیان کیا کر سکتا ہوں، بڑا مشکل ہے، بس اتنا سمجھ لیں، بس اتنا سن لیں کہ آج ان کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کرنا ہے کہ جن کو کم عمر میں کربلا کے میدان میں گہن لگ گیا۔ وہ زینب کے چاند، بس اہل عزا مقتل لکھے ہیں، صاحب مالکہ کربلا لکھتے ہیں، ایک مرتبہ جناب عباس سے زینب کہتی ہیں، جب ظاہر ہے سلسلہ تھا شہادتوں کا، بازار شہادت گرم تھا، کہا کہ بھیا عباس کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ سب کربلا میں جا رہے ہیں، میرے بچوں کو میرا ماجایا حسین اجازت نہیں دے رہا ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ عزادارو، زینب نے شب عاشور جاگ کر گزاری ہے، اور کس طریقے سے گزاری ہے، اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھاتی ہے اور ہاتھ سروں میں پھیرتی جاتی ہے، میرے بچوں کل تم ماموں پر قربان ہو جاؤ گے، نہ تھکیے گا اہل عزا۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، میرے بچوں دیکھو یاد رکھنا، اگر کیونکہ تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا لہو ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، اگر جنگ کرتے کرتے حملہ کرتے فرات پر پہنچ گئے تو خبردار فرات کی طرف نہ دیکھنا، اس لیے کہ سکینہ بڑی پیاسی ہے، بچے بڑے پیاسے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ انہوں محمد سے کہتے ہیں، مادر گرامی ہمیں آپ کی یہ حکم یاد رہے گا، ہم اس کو نہیں بھولیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اہل عزا، جناب زینب نے انہوں محمد کو سجایا، ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر خیمہ حسین میں پہنچنے کے بعد کہا، بھیا کیا میرے نذران اسلام پر فدا نہ ہوں گے؟ آپ میرے نذرانوں کو، میرے چاند کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ حسین نے بچوں کو سینے سے لگا کر کہا، میرا دل تڑپتا ہے، تم ماں ہو، تم پر کیا گزرے گی؟ کہا کہ بھیا کہ جس حسین کے جس علی کے تم بیٹے ہو، اس علی کی میں بیٹی زینب ہوں، لاکھوں سلام ایسی ماں پر۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اجرکم علی الزہرا، اللہ اکبر۔ لو اہل عزا، مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کس دل سے اجازت دی ہے، اور غربت کا یہ عالم تھا، بچے اتنے چھوٹے، اب تک حسین نے سوار کیا، عباس نے سوار کرایا، لیکن اٹھا کر نہیں۔ ایک کیفیت کا جملہ میں دے دوں، دلوں تک پہنچ جائے، دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہے۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اون کو بلایا، محمد کو بلایا، 2 گھوڑے اور ہاتھوں میں تلواریں نہیں دی بلکہ نیمچے دیے، جاؤ بیٹا اپنے دادا کی شجاعت کے ان ظالموں کو جوہر دکھا دو، یہ کہہ کر حسین نے اٹھا کر اون کو گھوڑے پر بٹھایا، عباس نے اٹھا کر محمد کو گھوڑے پر بٹھایا۔ روایت کو میں نے مختصر کر دیا، آپ نے گریہ فرما لیا۔ لو اہل عزا، زینب کے چاند چلے، پھر بھی زینب نے آخری مرتبہ کہا، میرے بچوں میری وصیت یاد رکھنا۔ ہاں اماں، ہم بھولیں گے نہیں، ہمیں یاد ہے
دشمنان اسلام کے سر فضاؤں میں اڑ رہے تھے، وہ منزل آئی جیسے نہر فرات کے قریب پہنچے، ماں کی وصیت یاد آئی، فرات کو نہ دیکھا، اللہ اللہ یہ جعفر طیار کے پوتے کب تک لڑتے، ارے اتنے پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ ملعون پسر سعد کہتا ہے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر دھوکے سے حملہ کرو۔ حملے کا حکم نافذ ہونا تھا، تیروں کی بارش ہوئی، ایک ظالم نے پیچھے سے اون کی پشت مبارک پر گرز مارا۔ سن لیا آپ نے، میں نے بیان کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد محمد کی پشت پر کسی نے نیزہ مارا، زینب کے دونوں چاند زمین پر گرے۔ ملتا ہے کہ محمد نے فوراً زمین پر گر کر دم توڑ دیا۔ ابھی رمق جان اون میں باقی تھی، آواز دی مامو ہماری مدد کو آئیے۔ حسین نے اپنے بھانجے کی آواز کو سنا، مجھے نہیں معلوم کہ حسین کس طریقے سے پہنچے، اللہ اللہ جیسے ہی قریب لاش اون محمد پہنچے، سرے اون کو اپنے زانوں پہ رکھا، سرے محمد کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ ایک مرتبہ زینب کے ایک چاند کی آواز آئی، مامو جان کیا ہم نے حق وفا ادا کر دیا؟ حسین نے کہا میرے بچوں، میری ماں فاطمہ جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہیں جامع کوثر سے سیراب کرے گی۔ اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، ان ماتم کرنے والوں کو آباد و شاد رکھے۔ واہ غربتا، آؤ اہل عزا، زینب کے دو چاند کا ماتم کرنے والوں جن کو کربلا کے میدان میں گہن لگا۔ حسین نے لاشوں کو اٹھایا، مجھے نہیں معلوم کس منزل میں حسین تھے۔ ایک ہاتھ سے اون کے لاشے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے محمد کے لاشے کو پکڑا۔ جناب عباس نے کہا آقا اون کے لاشے کو میں سنبھالتا ہوں، تو حسین نے کہا عباس تم تو دیکھ رہے ہو کہ حسین اکیلا صبح سے اب تک لاشوں پہ لاشیں لے کر جا رہا ہے، میں اپنے بھانجوں کے لاشیں خود لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ در خیمہ پر زینب کے یہ دو چاند کے جن کو گہن لگا، تمام بیویاں اب تک 2 منٹ اہل عزا، اب تک جو بھی لاشا آتا تھا تو جناب زینب آ کر استقبال کرتی تھی، روتی تھی۔ لاکھوں سلام جناب زینب پر۔ ہماری مائیں بہنیں محسوس کریں اور دعا کریں، جن کے اولاد نہیں ہے وہ جناب اون محمد کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ واہ غربتا واہ محمد، بس ایک مرتبہ جناب زینب، تمام بیویاں آ گئیں، لیکن زینب خیمے سے باہر نہیں آئی۔ محسوس کیجئے گا آپ، جناب زینب خیمے سے باہر نہیں آئی، سب کے لاشوں پہ آئی ہے۔ حسین نے کہا زینب تمہارے 2 چاند کو گہن لگ گیا۔ نہیں معلوم کس طریقے سے زینب کو عباس لے کر آئے، لیکن زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا۔ کہا بھیا حسین میں اپنے اون محمد کا ماتم نہیں کروں گی، لیکن ہاں ایک مرتبہ جناب اون محمد کے لاش زمین پر ہیں۔ زینب نے تھوڑی سی جگہ بنائی، محسوس کرے دل تڑپتا ہے۔ جناب زینب نے جگہ بنائی، درمیان میں لاشوں کے بیٹھی، ایک ہاتھ لاش اون محمد پہ رکھا، ایک ہاتھ لاش اون پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد کہا پروردگار میرے ان نذرانوں کو قبول کر لے۔ سجدہ خدا، سجدہ الہی ادا کیا۔ واہ غربتا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ ایک جملہ سن لے، ابھی آپ زیارت فرمائیں گے زینب کے ان چاند کے تابوت کی کہ جن کو کربلا میں گہن لگ گیا۔ زینب کسی منزل پر کربلا سے
کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، پھر کربلا سے مدینہ تک زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب مدینے میں پہنچی اور ننھے ننھے مسلوں کو جناب زینب نے دیکھا، رہا نہ گیا، زمین پر گری، مسلوں پہ گر کر کہا اے میرے اولو محمد، اب تک حسین کا ماتم کیا، اب تمہیں گودتی رہوں گی، تم پر رہوں گی۔ روتے روتے ایک ماں بے ہوش ہو گئی۔ اے میرے لختے جگرو، میرا دل گھبراتا ہے، بڑے نازوں سے پالا تھا، واہ غربتا۔ آپ جناب محمد کے حلقہ پڑھ دیجیے بھائی۔ تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے اون محمد، 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 اے اون محمد۔ شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد۔ ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد۔ ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، زب زخم کوئی کھانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد۔ کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر و احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں،
لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پہ مدح علی سنانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پہ تم تیغ نہ چلانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد جب لاش اٹھا کے خیمے میں لائے سیوے زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کے میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھیا جاگو میرے شہزادوں کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے تم کو ہے شام جانا اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد یا حسین اے میرے شیروں کہتی تھی زینب میرے دلیروں آن محمد میرے آن محمد 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 سارے مل کے ذرا آن محمد میرے آن محمد ہاں
خواب یہ زینب کا تھا، چاند ستارے میرے، چاند ستارے، چاند ستارے، ہاں ماموں پہ ہوں گے فدا، گود کے پالے میرے، گود کے پالے، گود کے پالے، خواب یہ سچا ہوا، سر میرا اونچا رہا، ہونے کو شے پر فدا، لال میرے شیر میرے چاند میرے، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، ہاں جعفر عکاس کے خون کے عکاس ہو، خون کے عکاس، خون کے عکاس، حسن میں اکبر ہو تم، جوش میں عباس ہو، جوش میں عباس، جوش میں عباس، ہاں جنگ کے میدان میں، موت کے ارمان میں، سایہ قرآن میں، ایسے اٹھو ایسے بڑھو، موت پہ تم ٹوٹ پڑو، آنا محمد میرے، آنا محمد، 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 ہاں ہاں میری تاکید پر دھیان تمہارا رہے، دھیان تمہارا، جان تمہارا، ہاں جا کے لبے نیر بھی پیاس گوارا رہے، پیاس گوارا، پیاس گوارا، ہاں دودھ نہ بخشوں گی میں، منہ بھی نہ دیکھوں گی میں، شہر کی بیٹی ہوں میں، وعدہ کرو آؤ چلو چپ نہ رہو، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، ہاں مانا کہ پیاسے ہو تم، پیاس پہ قابو رہے، پیاس پہ قابو، پیاس پہ قابو، ہاں مانا کہ پیاسے ہو تم، پیاس پہ قابو رہے، پیاس پہ قابو، پیاس پہ قابو، ہاں شیخ علمدار کی ساتھ میں خوشبو رہے، ساتھ میں خوشبو، ساتھ میں خوشبو، ہاں بس یہ تمنا میری، لاج رہے خون کی ہے یہ وصیت میری، کھاؤ قسم جاؤ حشر ہوگا نہ کم، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، ہاں اون یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو، بھائی محمد، بھائی محمد، ہاں اون یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو، بھائی محمد، بھائی محمد، ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو، ایک طرف تم، ایک طرف تم، ہاں جنگ ہو فاجے سے تم، جنگ کرے ایسے ہم، ماموں ہمیں دے علم، دیکھے ہمیں اماں کہیں جیتے رہیں، آنا محمد میرے، آنا محمد، 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 ہاں دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر کڑی، خیمے کے در پر، خیمے کے در پر، ہاں ساتھ وہیں تھے کھڑے حضرت عباس بھی، حضرت عباس، حضرت عباس، ساتھ وہیں تھے کھڑے حضرت عباس بھی، حضرت عباس، حضرت عباس، ہاں بھائی بہن ساتھ تھے، صاحب اولاد تھے، وارث اجداد تھے، کہنے لگے خوب لڑے شیر میرے، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، آنا محمد میرے، آنا محمد، اکبر سینے اسے لگاؤ، ہو آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ، ارے مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے
خیمے میں لے گیا حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ 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 حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہم مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہاں خود یاد اس کو ہوگا پانی تھا اس نے روکا خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہاں دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہاں پاس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو جا کر عالم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ 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 ہاں بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کر بابا خفا نہیں ہے جا کر اسے بتاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہاں تم سے بھی پہلے مرنے جائے
اس کا بیٹا جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے بسر کا چہرہ کم وقت رہ گیا ہے جا کر اسے بتاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ ہتا حشر یہ کریمی سب یاد ہی رکھیں گے مہمان کا پسینہ خود صاف ہم کریں گے اور فضا ہماری ماں کا رومال لے کے آؤ غر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ 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 جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں بچوں سے پھر یہ بولی ہر کو گلے لگاؤ ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ ہر آ جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے اے مادر حسین اے مادر حسین جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے کس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے تو غم نصیب ہے یہ سبھی کو بتائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے وہ 3 دن کی تشنا لبی یاد ہے ہمیں سوکھے گلے پہ کند چھری یاد ہے ہمیں پیاسوں کو ان کی یاد میں پانی پلائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے مظلوم کربلا کی صفِ غم بچھائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی رکھتے ہیں اپنے ساتھ
پیشانی حسین کی ہم قبر میں بھی خاک شفا لے کے جائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے جب تک جئیں گے اہل عذاب ہم منائیں گے بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے یا حسین یا حسین یا حسین